بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اب تک شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی، کیونکہ اس نے تو قسم اٹھائی ہے نا اللہ کسی بھی طریقے سے، اس کو تو غصہ آیا ہوا ہے، جیلسی ہے، حسد ہے، حسد بہت خطرناک چیز ہے نا، اس کو غصہ آیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے میرے سامنے بنا اور اس کو پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے، مجھے کم مل رہا ہے، تو میں تو جاؤں گا جہنم میں، اس کو بھی لے کے جاؤں گا میں۔ وہ اس دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے، پہلے کیا کرتا ہے، اور اس امید پہ کہ بعد میں توبہ کر لینا۔ حالانکہ یہ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرنا، اس امید پہ کہ بعد میں علاج کروا لوں گا۔ وہ بھائی علاج تو ایک مجبوری ہے، زخمی ہو گئے تو علاج کرو، یہ تھوڑی کہ اس نیت سے اپنے آپ کو کاٹتے رہو کہ میں علاج کرا لوں گا۔ تو پہلے تو شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے اس امید پہ کہ بعد میں کیا ہے، توبہ کر لینا۔ اس کے بعد پھر جب گناہ ہو گیا، کبھی آپ نے کسی عالم کا، بزرگ کا بیان سنا، توبہ کا خیال آیا، توبہ کی، شیطان پھر گناہ کرواتا ہے کہ دوبارہ توبہ کر لینا۔ بھائی کر لی تھی نا ایک دفعہ، معاف ہو گیا تھا نا، اللہ نے تو وعدہ کیا ایک اور دفعہ کر لو۔ آدمی کہتا ہے چلو یار ایک دفعہ کرو جلدی سے، توبہ کر لوں گا میں۔ پھر گناہ کروا کے پھر توبہ، پھر گناہ کروا کے، جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا، چھڑ پرے ان چیزوں کو، چھوڑو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، ہم لوگ دین پہ نہیں چل سکتے، رہنے دے یار۔ کیا کر لے، پتہ نہیں مجھے آج کل پنجابی میں کیوں اتنی باتیں آ رہی ہیں، کیا کرے، رہنے دے، اے کی رولا پہ گیا تے چودھری سٹاں لے گیا۔ پنجاب میں ایک جگہ لکھا ہوتا اے کی رولا پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا، مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ۔ تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ بار بار توبہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، لہذا اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لے، جب دل بھر جائے آخر میں ایک ہی خاندانی توبہ کر لینا، جو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی، کافی۔ ورنہ بار بار توبہ توڑنے سے قوت ارادی بھی خراب ہو رہی ہے، کانفیڈنس آپ کا لوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، قوت فیصلہ پہ زد پڑ رہی ہے، اور گناہ تو ایسے بھی نہیں چھوٹ رہا، اور توبہ توڑنے کا ایک مستقل گناہ اپنے سر پہ اور لاتے جا رہے ہو، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ تو جس طریقے سے شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا، آپ بالکل اسی کی پالیسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاؤ۔ جب وہ آپ کو کہے ایک دفعہ گناہ کر لو تو توبہ کر لینا، تو آپ اسے کہو اس دفعہ گناہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کر لوں گا۔ کیا خیال ہے؟ شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کر لو، بعد میں نہیں کرنا گناہ، ایک دفعہ کر لو جی بھر جائے گا، بعد میں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا۔ آپ کہو ابھی نہیں کروں گا، بعد میں کر لوں گا میں۔ یہ شیطان کو الو بنانے کے لیے، کرنا بعد میں بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی بات نہیں، بعد میں کر لوں گا، لیکن ابھی نہیں کروں گا، بس کل کر لوں گا یہ گناہ، ابھی نہیں کروں گا کل۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے، ابھی کر لے کل نہیں کرنا، آپ نے کہنا ہے آج نہیں کروں گا کل کر لوں گا۔ خدا کی قسم مجرب نسخہ ہے یہ، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کی زندگیوں سے گناہ چھوٹ گئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی لت پڑ گئی تھی اور فحش فلمیں دیکھنے کی، انہوں نے مجھے خود بتایا، میں نے ان کو نسخہ بتایا، میں نے کہا ایسے کروں، انہوں نے کہا میرا دل ایک دن بہت زیادہ چاہ رہا تھا کوئی فحش فلمیں دیکھنے کا، تو میں نے سوچا کہ آج نہیں دیکھوں گا کل دیکھوں گا میں، آج بس صبر کر لو، کل دل بھر کے دیکھوں گا۔ کہہ رہے واقعی صبر ہو گیا، نفس کو تو مارنا تو پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لڈو کھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ کہہ رہے میں نے ہمت کی، میں نے کہا یار بس کل دیکھ لیں گے نا، کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ، آج صبر کر لو، ادھر ادھر گھومو پھرو، گٹکے کھاؤ، کہیں نکل جاؤ، کہیں سو جاؤ، ایکسرسائز کر لو، تھکا دو اپنے آپ کو تاکہ نیند جلدی آ جائے، کچھ بھی کر لو، کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے آج جان چھڑا لو کل، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کبھی نہیں کروں گا، تو شیطان کہتا ہے پھر تو تیری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، بھائی کیسی پھیکی پھیکی زندگی ہوگی یار۔ تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ آج نہیں کروں گا کل لازمی کروں گا، کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر جب گناہ کا خیال آیا میں نے کہا آج نہیں کروں گا کل لازمی کروں، کہہ رہے خدا کی قسم وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا۔ تو شیطان کو آپ نے جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہا ہے، آپ نے اس کو پگڑیاں کرانا شروع کر دی۔ دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا، اللہ معاف فرمائے، بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں، تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے۔ توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا، تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے، اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی، ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے، تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا، اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا، اور تگڑی معافی مانگو۔ بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ، تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے، اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی۔ کیوں بھائی اللہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا، بس یہ فیصلہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا اب توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا، تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس،
کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ، کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا، اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے۔ جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن، کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرنا ہے تجھے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں معاف کروا کے چھوڑوں گا، میرے پاس ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں کتنا بڑا مجرم، بار بار توبہ توڑی میں نے، بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جتنا بڑا مجرم ہوں، لیکن یہ کرنا پڑے گا، تجھے معاف کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے، پیچھے پڑ جائے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو، اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کرتے، نہیں چاہتا ہے تو نہیں کر۔ آپ کسی وسیم بھائی سے قرضہ لینے کے لیے جائیں، بولے یار 1 کروڑ روپے چاہیے، کہ واقعی چاہیے، کہ مرضی ہے، دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا تو وہ بھی چلے گا، دے گا وہ۔ دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ دینا چاہے دے دے، لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے، تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا، 1000 بار توبہ کی، 1000 بار توبہ توڑی، اب 1001 مرتبہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس، اب بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اور جتنی دفعہ توبہ توڑی ہے یہ سارے میرے معاف کر دے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب شیطان کہے گا کہ کم وقت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا، تو آپ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، میں یہی کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ استعداد کوئی بات نہیں۔ اگر گناہ سے بچ نہیں سکا تو توبہ ہی کرتا رہے گا نا، یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی، اور شاید اللہ اسی بیس پر معاف کر دیں۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق رکھو، تقوی والا تعلق نہ بھی ہو تو معذرت والا تعلق ہی رکھ لو، دور نہ بھاگو اللہ سے کہ بس یار ہم سے نہیں اور اب چھوڑو یار، کیا دعائیں مانگنا، کیا توبہ کرنا، اپنی زندگی گزارو، یہ تو تعلق ختم کر دیا آپ نے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تعلق رہے گا۔ اولاد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار، لیکن باغی بالکل الگ ہوتے ہیں، وہ اپنا الگ گھر بسا کے سو جاتا ہے، ابا کو پوچھتا ہی نہیں۔ کچھ نافرمان ہوتے ہیں لیکن ابا سے معافی تلافی کر کے ان کا بھی سسٹم چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو توبہ بہرحال میرے بھائی کرنی ہے، اور شیطان جب یہ کہے کہ تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اسے کہو جب توڑتے ہوئے نہیں آ رہی تھی تو کرتے ہوئے کیوں آئی؟ اصل تو شرم بے شرمی کا کام کیا تھا، توبہ توڑنا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ آ کے اللہ کے سامنے اسی طرح سے کہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، اسی وجہ سے میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس جذبے کی اور اس نظریے کی لاج رکھی، اس کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اللہ ہر دفعہ کہتے ہیں آ کیوں رہا ہے، یہ گناہ کر کے بھاگ کیوں نہیں گیا، آ اس لیے رہا ہے، اس کو پتہ ہے بھائی سزا کا اختیار بھی ادھر ہی ہے اور معافی کا اختیار بھی ادھر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں۔ تبھی حدیث میں دعا سکھائی، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیری تجھ سے بھاگنے کے لیے بھی تیری ہی پناہ گاہ چاہیے ہمیں، یعنی اللہ سے اگر بھاگنا چاہتے ہو نا تو بھاگ کے اللہ ہی کے پاس آؤ گے تو اللہ سے پناہ ملے گی آپ کو۔ اللہ کے عذاب سے بھاگنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس آئیں گے، کیونکہ کوئی اور تو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ لیکن ایک آخری بات یہ کہ اس امید پہ گناہ، یہ تو ایک مثال دی ہے نبی نے کہ بار بار بھی توبہ ٹوٹے گی اللہ معاف کر دے گا، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ بار بار گناہ کر کے توبہ کو توڑتے ہیں ان پر ایک ایسی نحوست آتی ہے پھر کہ وہ پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ فرعون کے تبھی قرآن نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے۔ فرعون کے دل پر مہر لگ گئی تھی، تو اس لیے ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر توبہ کرو، اس امید پہ گناہ کرنا کہ میں توبہ کرتا رہوں گا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔